ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیمم کا بیان اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تیمم کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے وضو کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تیمم کے سب سے پہلے 3 فرائض ہیں، 3 چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ یہ بھی جان لینا بہت ضروری ہے کہ تیمم کی ضرورت کب پڑتی ہے۔ تیمم کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ہمارے پاس پانی موجود نہ ہو، یا پھر پانی تو موجود ہے لیکن اگر پانی کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے بہت زیادہ بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا جان جانے کا اندیشہ ہو، پانی اس وقت تکلیف دیتا ہو، تو اس وقت میں تیمم کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے، تیمم کر سکتے ہیں۔ اب کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ 3 چیزیں تیمم میں فرض ہیں۔ تیمم کرنے کی نیت کرنا پہلا فرض ہے۔ نیت میں بتا دیتا ہوں، نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی، یہ نیت ہے، یعنی میں نے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے تیمم کی نیت کی۔ پھر دوسرا فرض ہے تیمم کا، زمین پر ہاتھ مار کر منہ پر ملنا۔ جس طریقے سے ہم پانی سے وضو کرتے ہیں اور منہ پر ہاتھوں کو پھیرتے ہیں، اسی طریقے سے زمین پر ہاتھ مار کر اور ہاتھوں کو جھاڑ کر اس کو ہاتھوں کو منہ پر ملنا اسی طریقے سے کرنا چاہیے جیسے ہم وضو میں کرتے ہیں، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی پر بال اٹکنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک پورے چہرے پر ہاتھوں کا ملنا۔ اچھا، ہاتھ زمین پر مار کر جھاڑے کس طریقے سے جاتے ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس طریقے سے یہ ہمارے ہاتھ ہیں، ان کو ہم زمین پر اس طریقے سے مارتے ہیں اور اس کو مارنے کے بعد اس طریقے سے ہاتھوں کو جھاڑتے ہیں، آواز پیدا نہ ہو، ہاتھوں کو مٹی کو جھاڑتے ہوئے آواز پیدا نہ ہو، اور پھر پورے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ پھر تیسرا فرض ہے دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں پر ملنا۔ بس یہ 3 فرض تیمم میں ہیں، ایک چہرے پر ملنا اور ایک دونوں ہاتھوں پر کوہنی سمیت جو ہے ملنا۔ تیمم ہو جاتا ہے، چاہے غسل کا کریں یا وضو کا تیمم کریں، اس طریقے سے دونوں کا تیمم ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم کو پاؤں پر بھی ہاتھ ملنے پڑیں گے یا سر پر بھی ہاتھ پھیرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ اتنا ہی کر لینے سے تیمم ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت نے ہمارے لیے ایک راستہ کھول رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا، کہ اگر پانی ہمیں تکلیف دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ ہم کو ایک طریقہ بتا دیا ہے تیمم کرنے کا۔ تیمم کرنے کا طریقہ میں ایک مرتبہ اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر پانی میسر نہ ہو یا بیماری کی حالت میں پانی نقصان پہنچائے تو تیمم کرے۔ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے، پھر جھاڑ کر تمام منہ پر ملے، اور جتنا حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے اتنے حصے پر پانی پہنچائے۔ پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو کوہنیوں تک ملے اور انگلیوں کا خلال بھی کرے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے، فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 26 میں یہ مرقوم ہے طریقہ۔ یہ آسان طریقہ اور سب سے بہتر طریقہ ہے۔ جو ہمارے بچے، اسٹوڈنٹس، نوجوان بھائی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ کرپیا کر کے، کہیں ایسا چانس پڑ جاتا ہے جہاں پانی موجود نہ ہو، اور یا پانی موجود ہے اور ہم کسی ایسی بیماری میں ہیں کہ پانی نقصان دیتا ہے، تو ایسی حالت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اتنا آپ یاد رکھیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا ہماری ویڈیو میں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اپنا نمبر ڈال دیں گے، اس نمبر پر آپ پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔